بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدی ہے احادیث نبوی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی قال، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس شخص نے میرے کسی ولی، میرے کسی دوست سے دشمنی کی، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ کوئی چیز مجھے محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے۔ وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ، اور جب میں اس سے اس کے ذوق عبادت، فرائض کی ادائیگی اور نوافل کے اہتمام کی وجہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ میں نے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں ہے جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر مجھ سے وہ کسی چیز کا سوال کرے تو میں اسے وہ ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے پناہ طلب کرے تو اسے میں ضرور پناہ دیتا ہوں، اور کسی چیز کو سر انجام دینے سے مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا سوائے مومن کا نفس قبض کرنے کے کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور اس کا غم و اندوہ مجھے ناپسند لگتا ہے۔ حدیث میں پہلی توجہ طلب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اور بندے کے تعلق کی وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندے سے کیا تعلق ہے؟ اگر بندہ اپنے رب کا قرب چاہتا ہے اور اس کے لیے فرائض ادا کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، نفلی عبادات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی، اور اس مثال کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے کان بن جاتے ہیں جن سے وہ سنتا ہے، تو کان بن جانے سے کیا مراد ہے؟ آنکھیں بن جانے سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ اور پاؤں بن جانے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ تو رب ذوالجلال والاکرام ہے، بادشاہ کائنات ہے۔ کیسے اس کے ساتھ بندے کا یہ تعلق قائم ہوتا ہے، بندے کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، اور رب تعالی بندے کے لیے کیا کرتے ہیں،
ان میں پہلی بات جو توجہ طلب ہے وہ ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کا ولی کون ہے؟ یہ لفظ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اگر وہ فاعل ہو تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ارحم الراحمین ہے۔ اگر وہ مفعول ہو تو اس سے مراد وہ جس کی حفاظت کی جائے، یعنی وہ ایمان والا جو عقائد اور ضروری اعمال صالح انجام دے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے ولی تو طاغوت ہیں۔ تو اللہ کا ولی تو وہ ہے جو ایمان لائے، جو عمل صالح کرے، جو فرائض ادا کرے، فرائض کے بعد جو نوافل ادا کرے اور نوافل سے اللہ کا قرب چاہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کے ولی کے ساتھ دشمنی کی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ دشمنی کیسے ہوتی ہے؟ ہم انبیاء کی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ انبیاء کنٹروورشل نہیں ہیں ہمارے درمیان۔ انبیاء سے بڑھ کر اللہ کا کوئی ولی نہیں تھا۔ انبیاء کے ساتھ ان کی قوم نے کیا معاملہ کیا؟ ان کو طعنے دیے گئے، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان پر الزام تراشی کی گئی، ان کے بارے میں پوری سوسائٹی کا ذہن بگاڑ دیا گیا تاکہ کوئی ان کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، شاعر، کاہن اور دیوانہ تک کہا گیا، اور وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے کیسے آپ کے دشمن بن گئے تھے، اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورا ماحول تیار کر لیا گیا تھا۔ تو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرنا کوئی ایسی سادہ بات نہیں ہے کہ کوئی دشمنی کرے اور اس کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو۔ جیسے طائف والوں نے دشمنی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لڑکے لگا دیے جنہوں نے پتھر مارے اور آپ کے جوتوں میں خون جم گیا تھا، آپ کا جسم چور چور تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو بھیجا کہ آپ چاہو تو اس وادی کے اندر رہنے والوں کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں ملیاں بیٹ کر دیں۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد تو آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں کیا، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو لوگ بھی اسلام کے راستے پر چلتے ہیں، سچے دین کو پہنچاتے ہیں، سچے دین کی پہچان ہی یہی ہے، جو بھی اس دین کو لے کر اٹھے گا آزمائشیں آئیں گی، لوگوں کی زبانیں بھی اس کے بارے میں کھلیں گی، الزام تراشیاں بھی ہوں گی، تانے بھی دیے جائیں گے، مذاق بھی اڑایا جائے گا، کردار کی دھجیاں بھی اڑا کے رکھی جائیں گی، اس کے کردار کو مسخ کرنے کی کوششیں بھی ہوں گی۔ تو جب کبھی ایسا کوئی سلسلہ ہو تو ایسے میں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اسے اس کے گھر میں بھی چین نہیں لینے دے گا۔ جس کا دشمن رب ہو جائے، مجھے یہ بتائیے وہ تو اپنے آپ سے ہار جائے گا، وہ کبھی سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں پائے گا، نہ اس کی دنیا بچے گی نہ آخرت۔ اللہ کے ولیوں سے دشمنی مول لینا کوئی سادہ بات نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر مشکلات برداشت کرتے ہیں، جو حق کے لیے باطل سے ٹکر لیتے ہیں، جو معاشرے میں اصلاح کا کام کرتے ہیں، ان کا اعتماد اللہ تعالیٰ کی مدد پر ہوتا ہے۔ ان کے لیے دنیا میں خوشخبریاں ہیں۔ رب العزت نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ خوشخبری آخرت کے لیے بھی ہے اور دنیا میں بھی یہ خوشخبری ہو سکتی۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے اولیاء، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ اللہ تعالیٰ مستقبل کے دھڑکوں سے خوف سے بے نیاز کر دیں گے اور ماضی کے غم سے بے نیاز کر دیں گے، یعنی حالت اطمینان میں آ جائیں گے مومن۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے
جو اللہ کا قرب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اطمینان کی زندگی نصیب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سکون نصیب فرماتا ہے۔ اور یہاں پہ اولیاء اللہ کی کچھ خصوصیات بھی بتائی گئی انہی آیات میں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلنے والی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ یونس کی آیات ہیں 62 سے 64 تک۔ تو دنیا میں یہ سعادت مند لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے دشمن اور جن سے رب راضی رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں، اس لیے جب وہ سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مراد پوری کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور عطا کرتے ہیں، جب وہ پناہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پناہ دے دیتے ہیں۔ تو جو اعلیٰ درجے کی ولایت حاصل کر لے اسے ولی کامل کہتے ہیں، جس کی دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی اور جس نے اللہ کی خاطر بغض رکھا دشمنی کی، اور جس نے اللہ کی خاطر عطا کیا اور جس نے اللہ کی خاطر روک لیا، یقیناً اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو وہ ولی کامل ہے جو اللہ کی خاطر دوستی رکھے اور اللہ ہی کی خاطر دشمنی رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے۔ تو جو لوگ اللہ کی خاطر دوستی اور دشمنی رکھتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ چوتھی بات ہمیں اس حوالے سے یہ پتہ چلتی ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں لیکن اولیاء سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ہو سکتی ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کا ضمیر روشن ہوتا ہے، اس لیے غلطی پر فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے پسند ہے کام وہ فرائض ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرض قرار دیے۔ تو فرائض اور سنتوں کی پابندی کرنے والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جاتے ہیں۔ بندہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، قرب کا راستہ فرائض کو پورا کرنے کا راستہ اور فرائض کے بعد نوافل کا راستہ ہے، چاہے وہ نفلی نماز ہو، نفلی روزہ ہو یا نفلی صدقہ ہو یا اور دیگر ایسی عبادات یا ایسے اعمال جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار نہیں دیے۔ تو زندگی کے ہر میدان میں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہو، اور ایسے فرد کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جو کوئی ایسے فرد سے دشمنی رکھے گا، اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے گا، اللہ تعالیٰ کا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدیٰ ہے احادیث نبوی۔